سے بات کروں گی؟ اور پوچھتی ہے، آپ فرماتے ہیں اِلَّمْ تَجِدِنِي فَأَبَا بَكْرٍ، اگر تو دوبارہ آئے مجھے نہ پائے تو سن لو ابو بکر سے مسئلہ پوچھنا، ان کے پاس آنا۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ نبی کے بعد کوئی خلیفہ ہوگا تو حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے، چونکہ کہا اگر میں نہ پاؤں تو ابو بکر صدیق سے بات آنا، اس سے مسئلہ ہوگا۔ یہ بتا رہا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہے مرتبہ کیا ہے، اقرابت کے وہی مستحق تھے اور وہی بنائے گئے، وہی حق تھا۔ اور آگے پڑھیے، حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بتائیے لوگوں میں ای الناس احب الیک، اے نبی بتائیے آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ یا بہت سے لوگ موجود ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، آپ کے خاندان کے باہر کے لوگ بھی ہیں، قریش کے لوگ بھی ہیں، غیر قریشی بھی ہیں، مکہ کے لوگ بھی ہیں اور مکہ کے باہر کے بھی ہیں، عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، ای الناس احب الیک، سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اب جو پوچھا گیا، اب ماں تھا سب سے زیادہ محبوب اگر مجھے کوئی اس وقت زمین پہ ہے تو عائشہ ہے، عائشہ جل وعلا ہے۔ آپ عائشہ فرماتے تھے کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں میں ایسے ہی ہے جیسے شرید سے تمام کھانوں میں سب سے اچھا کھانا سرید ہے، تمام عورتوں میں سب سے اچھی اور جو ہے سرید ہے، جو عائشہ ہے۔ تو اب سب سے اچھی کہا سب سے محبوب کون ہے؟ کہا کہ عائشہ۔ کہا پھر کون؟ کہا عائشہ کے باپ ابو بکر۔ کہا پھر کون؟ کہا عائشہ کے باپ ابو بکر۔ یہ بتا رہا ہے، ترتیب بتا رہی ہے۔ پھر کہا پھر کون؟ کہا پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ عمر فاروق، جی یہ ابو بکر صدیق کا مرتبہ ہے۔ ابو بکر صدیق کا مرتبہ کیوں نہ ہو؟ جب دنیا نے انکار کیا تھا، جب لوگ انکار کر رہے تھے، ابو بکر صدیق تسلیم کو سچ مانا تھا۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ معراج سے واپس آئے تھے، معراج سے آنے والے کہا تھا کہ آج ایک ہی رات میں میں جو ہے مسجد حرام سے مجھے مسجد اقصی لے آیا گیا، وہاں سے 7 آسمان سیر کی گئی تھی، سیر کرایا گیا، میں جنت جہنم کو دیکھا تھا، اللہ سے باتیں کی تھی۔ جب اس بات کا مکہ کے لوگوں سامنے کہا تھا، مکہ والوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا تھا۔ کہا کیسے ممکن ہے کہ آدمی ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، یوں کہیے مکہ سے فلسطین آ جائے، کیسے ممکن ہے؟ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے ہوائی جہاز نہیں تھا، کیسے ممکن ہے؟ کہا پھر آپ جو ہے 7 آسمان سیر کیا، پہلے دوسرے تیسرے 7 آسمان سیر کی، جنت جہنم کو دیکھا، اللہ سے باتیں کی، کیوں کہ ممکن ہے؟ کسی نے بات نہیں مانی تھی۔ لیکن جیسے ابو بکر صدیق سے کہا گیا کہ آپ کے ساتھی ایسا تو کہتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، اسی وجہ سے ان کا لقب صدیق بن گیا۔ جی چونکہ وہ جانتے تھے ہمارے نبی کے زبان سے کہ جھوٹ نہیں نکلتا ہے، ہمارے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے ہیں، کیونکہ یہ مقام، یہ مرتبہ تھا۔ میں کہہ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو صدیق رضی اللہ عنہ، جن کو مطعون کہتے ہیں، ان کے بارے میں لوگ انا بکتے رہتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کو غاصب کہتے ہیں، ان کو کیا الفاظ سے لقب کرتے ہیں، کہ میں کہہ رہا تھا کہ اب ان کا یہ معاملہ ہے۔